جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائے گا۔ ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا۔ اور ایک دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو ساری کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں۔ 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اسے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کے پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورۃ قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے غزالی کرم اللہ وجہہ کا، غزالی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی، اس میں سے کہانی کی آواز آ رہی ہے، آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں، سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کہانی کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر میں پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھی تھی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، در سے کہا رہی تھی اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے غزالی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبق رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا۔ فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟
तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे। खुशकिस्मत है और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूँ, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। तो ऐसा कर पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हो। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, वो सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है। और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा। सांप चूंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरे इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरे इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शान ने उसे फौरी अता फरमाया, वरना उसकी निस्बत अता फरमाई और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है हज़ाली करम अल्लाह वजहू का। हज़ाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूँ, तो ऐसा कर सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़ और उसकी तरफ यूं उंगली की और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी और सिर्फ चंद बार ही पढ़ी थी, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर से कहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके हज़ाली करम अल्लाह दरखास्त की,
کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبق رفتار تھا اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا۔ لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا۔ فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا۔ اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے۔ دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی۔ جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے۔ آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں۔ تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بڑی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے مسلط ہے، اس سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا۔ ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھونکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ پھونکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا حسیبو۔ اپنی نسلوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اور امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 دفعہ یا حفیظ یا حسیبو پڑھ لیں۔ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3300 دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں، امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 بار یا حسیبو پڑھ لیں، امتحانات سے پہلے اور بعد، اور امتحانات کے دوران اور باقی ایام میں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ ورنہ ایک اور شکل بھی ہے کہ سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھتے رہیں یا حسیبو، بہت نمبر ملتے ہیں، محنت بھی کرے
اور ساتھ دعا بھی کرے. دو چیزیں ہیں. میں نے ایک بچے کو دعا دی, اس نے کہا امتحان ہے, میں نے دعا دی, اس نے کہا جی پہلا میرا پرچہ جو ہے وہ میتھ کا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے دعا دی, میں نے کہا تو کامیاب ہے, کامیاب ہے. آج ہی دعا دی, میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا, بس محنت کر. کہا پھر آپ نے دعا دی تھی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج مجھے اور محمد کہنے لگا. میں نے کہا آپ نے اگر دعا دی تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں کامیاب ہو گیا اور ایک دم ایسی شان و شوکت میں خوش ہو گیا. میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے. یا حسیب بہت زبردست لفظ ہے کامیابی کے لیے, کامیابی کے لیے. ایک اپنا تجربہ تو میں نے آپ کو ایک دو دفعہ بتایا. ایک دعا ہے میرے پاس جو میں نے تو وہ راز سارے فاش کر دیے ہیں, لوگوں میں عام کر دیے ہیں. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. اچھا اللہ جزائے خیر دے. ایک مدینے کے سادات میں بقی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ نے ایک دعا کہی ہے, ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں. میں کہ جی بالکل. کہنے آپ نے کہا تھا من اسرار الدنیا, یہ تو اسرار ہے. اوہ, میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, شکریہ آپ نے میری اصلاح کر دی. اور وہ اس دن سے میں اپنی اصلاح کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لفظ اسرار الدنیا کہا تھا, میں نے اسرار الدنیا والآخرہ, جبکہ لفظ ہے من اسرار الدنیا. میں نے زیر پڑھی تھی, لفظ ہے زبر پڑھی تھی. ایک آل رسول نے مجھے مدینہ منورہ میں میری اصلاح کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہر پل اصلاح کا محتاج. یہ میں پڑھتا تھا, میرا معمول تھا, پڑھتا تھا. میرے ساتھ تو بعض واقعات ایسے ہوئے کہ میں نے پرچہ آنکھوں سے دیکھ لیا. جو کل آنا ہے اور حل کرنا ہے, رات کو میں جلدی سو جاتا تھا. میرے ساتھ میرا ایک تھا, ایک کلاس مجھ سے سینئر تھا, وہ ساری رات بیچارہ پڑھتا, پھر آنکھوں پہ چھینٹے مارتا. جوانی یا نیند تو آتی ہے, مجھے آ کے اٹھا کر تو کیوں سویا ہوا ہے؟ میں کہ مجھے سونے میں تیرا کیا تعلق, کہ تو سوتا ہے تو مجھے نیند آتی ہے, تو بھی اٹھ کے بیٹھ. میں کہا تو اپنا کام کر. میں صبح اٹھوں گا, کتاب کو دہراؤں گا, اور کتاب کو دورا کے محض اس کی شان کریمی ہے. ہر سال پوزیشن لیتا تھا, بڑی اچھی پوزیشن لیتا تھا, اور اس کی مجھے اسکالرشپ پیسے ملتے تھے, اور جو میں نے کبھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے اور خیر کے کام میں خرچ کیے. یہ دعا بڑی طاقتور ہے. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. بہت زبردست دعا ہے. اچھا یہ صرف اس لیے نہیں, زندگی کے بڑے انوکھے نظام کے لیے. جو معالج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نبض اور میری تشخیص اور میرا پرکھ ٹھیک ہو. جو کسی انویسٹیگیشن, تحقیق کی دنیا, تفتیش کی دنیا کا شعبہ ہے, کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو, یہ دعا زندگی کے شعبوں میں بڑے کام آتی ہے. اور اس دعا کے سامنے سے بڑے راز, عقدے, پردے ہٹتے ہیں, اور بہت سی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں آ جاتی ہیں. بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں, پردے ہٹ جاتے ہیں. اور ایک چیز ہے کہ اس دعا کی طاقت جس پہ کھل جائے, یہ دعا کی تاثیر جس پہ کھل جائے, برتن بڑا رکھے, یہ بہت ضروری ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں آنکھوں کے سامنے, پھر دیکھے گا اور پی جائے گا. دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلاں دیاں جائیں, پی جائے گا. سمندر بڑا گہرا, بڑا وسیع ہوتا ہے, بڑا خاموش ہوتا ہے, اور چشموں کا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے, بڑا شور بہت ہوتا ہے. سمندر بن جانا, پی جانا, کوئی تجھے سمجھے ہی نہ. کن فی الدنیا غریباً, دنیا تجھے پہچان ہی نہ پائے. کوئی ایک نمبر کہے, کوئی دو نمبر کہے, کوئی ایماندار کہے, کوئی دکاندار کہے, اور اسی کشمکش میں کفن پہن کے چلا جا. کوئی تجھے پہچان ہی نہ سکے. کوئی تجھے, یہ حضرت رابعہ بصریہ کے الفاظ میں نے کہے ہیں, کن فی الدنیا غریب. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی کن فی الدنیا غریب. غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی اور مسافر کو. لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن سفری غریب وزادی لن یبلغنی قوتی ضعفت والموت یطلبنی. تو غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی کو. پردیسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, مالدار ہے, غریب ہے, دولت مند ہے, نیک ہے, کیسے ہے. میں اسی طرح پردیسی کی طرح زندگی گزار, اور لوگ اندازے لگاتے رہے, کوئی دکاندار کہے, کوئی ایماندار کہے, کوئی ولی کہے, کوئی شیطان کہے, کوئی کیا کہے. یا حسیبو. ابن عربی رحمت اللہ علیہ, شیخ اکبر محی الدین ابن عربی, علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ, ساری عمر حضرت خضر کی تلاش میں, اور ان سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی. حضرت خضر سے ملاقاتیں ساری عمر. حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقاتیں جس کی بھی ہوئی ہیں, ہم ایک واقعہ سنیں. شاہ رکن عالم, ان کا مزار ملتان ہے. شاہ رکن عالم, یہ بیٹے ہیں شاہ صدر الدین
اور یہ بیٹے ہیں شاہ بہاؤدین ذکریہ ملتانی کے، شاہ رکن عالم پوتے ہیں کس کے؟ حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی کے پوتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ شاہ رکن عالم 4 سال کے تھے، دادے کی پگ پڑی تھی، دستار فضیلت پڑی تھی، اٹھا کے نا سر پہ رکھ دیا۔ شاہ صدر الدین صاحب جو کہ حضرت شاہ بہاؤدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے تھے، ایک دم کہنے لگے بیٹا اس ابا کا نہیں، اس پگ کی قدر کر، نہیں بیٹا اس کی قدر کر۔ دادے نے بولے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کے سر پہ پگ آ گئی ہے بیٹا، یہ پگ مجھے دی تھی حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ بیٹا میرا نام لے گا، اللہ کا نام لے گا، میرا نام روشن کرے گا اور مخلوق کے دلوں میں اللہ کے نام کو بٹھائے گا، اور اس کی زبان پہ وہ اسم اعظم جاری ہوگا جو ہر ملاقاتی کو خضر علیہ السلام دیتے ہیں، اور وہ اسم اعظم ہے یا لطیف ہو یا ودود۔ بیٹا اس نے پگ سر پہ رکھ لی ہے، اب بس رکھی گئی، اب ہو گیا کام۔ اور واقعتاً ایسا ہوا۔ حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے صدر الدین کو کوئی نہیں جانتا، گمنام ہیں، اللہ کے ولی ہیں پر گمنام ہیں، اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم ان کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ وہ ان کے سر پہ وہ پگ آئی تھی، وہ دستار آئی تھی جو دستار دی تھی حضرت خضر علیہ السلام۔ اب جب یہ بڑے ہوئے، اس وقت 4 سال کے تھے، جب انہوں نے بولنا شروع کیا، حالت شعور میں آئے، تو یہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تھے ان کے اندر سے ایک لفظ نکلتا تھا یا لطیف ہو یا ودود، بس، اور ساری عمر انہوں نے مخلوق خدا کو یا لطیف ہو یا ودود کو بتایا، اور فرماتے تھے پھر خود کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت خضر فرماتے ہیں یا لطیف ہو میرا تاج ہے اور یا ودود ہو میرا دل ہے۔ مثلا لطیف میرا تاج ہے، سر کے اوپر دستار ہے، اور ودود میرے دل کی روشنی ہے۔ اور حقیقتاً ایسے ہے، انسان کو ہر جگہ چوٹ لگ جائے بچ جاتا ہے، دل میں چوٹ لگے، دل زندہ تو نہ مر جانا، زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، اور انسان کو ہر جگہ سے کاٹے نہیں مرتا، سر سے کاٹے مر جاتا۔ لطیف میرے سر کا تاج ہے یا لطیف، اور یا ودود میرے سر کی روشنی، میرے دل کی روشنی، جس ہستی کی پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کیا مجھے ابھی بنا کے دے، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، ایک شخص آیا، نووالد تھا، مٹی دھول مسافر پردیسی، کہا کہ آپ میں سے بغداد کے عبد القادر کون ہیں؟ میں، کہا 900 میل کا سفر کر کے پیدل آیا ہوں، درمیان میں جنگل بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، دریا بھی آئے، ہاٹیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، صرف آپ سے ملنے آئے۔ پوچھا کس لیے آئے؟ فرمایا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے، ایک اللہ والے ملے، اور وہ کہنے لگے تمام سیاہ، تمام سفید اللہ کا، تمام زمین، تمام آسمان اللہ کا، تمام خشکی، تمام تری اللہ کا، پہاڑ، دریا، درخت اللہ کے، زندہ مردہ سب اللہ کے، تقدیر اللہ کی، امر اللہ کا، حکم اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کی، اول اللہ کا، آخر اللہ کا، موجود اللہ کا، ظاہر اللہ کا، باطن اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور یہی اللہ بغداد میں ایک عبد القادر ہے، اسی کے دل میں، بغداد میں ایک عبد القادر نام کا شخص ہے، اسی کے دل میں ہے، پر اس سے جا کے کہو کہ میں خضر ہوں اور میرا دوست ہو گئے، تیری معمولات زندگی میں یا لطیف یا ودود نہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، یار میرا ہے، دوست میرا ہے، خضر علیہ السلام کا فرمان، میرا دوست ہو گئے، تیرے زبان پہ سارے تیرے معمولات ہیں، یعنی تسبیح ہیں، آپ کے وظیفے ہیں، آپ کی تلاوتیں، قرآن، سجدے، آپ کی نفل، آپ کی اوابین، آپ کے اشراق، آپ کی چاش، آپ کی سنتیں، آپ کی سنت موقدہ، غیر موقدہ، آپ کے فرائض، سب کچھ ہیں، اور آپ کی زبان پہ یا لطیف یا ودود نہیں۔ کیوں؟ لطیف میرا تاج ہے، ودود میرا دل ہے۔ یہ کہنا تھا کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا یا لطیف یا ودود، اور اس جذب سے نکلا، سامنے بیٹھا سارا مجمع بے ہوش ہے، وہ پردیسی بے ہوش نہ ہوا۔ اس نے بعد میں پوچھا، سارا مجمع بے ہوش ہو گیا، وہ ہوش میں رہا کیوں؟ فرمایا اس نے براہ راست حضرت خضر سے یہ لفظ سنا تھا، اور حضرت خضر کے لفظ سنتے ہی اس کے دل میں یہ نور آ گیا تھا، اور وہ نور پختہ ہو گیا تھا، جو موجودہ تھے ان کے دل میں اس کا نور ابھی آیا تھا،
اور وہ نور کی تاب نہ لا سکے بے ہوش ہو گئے. نور کی تاب نہ لا سکے بے ہوش ہو گئے. اس لیے پیران پیر نے فرمایا اس واقعے کے بعد جو اب کہنا چاہتا ہوں غور سے سمجھے. پیران پیر نے فرمایا یا لطیف یا ودود کو لاکھوں کروڑوں پڑھو کوئی حرج نہیں. اگر کسی مسند اور کسی خانقاہ یا کسی مرشد کے زیر نگرانی پڑھنا تو بتدریج آنا ایک کم نہ. اس لیے ہم پہلے ایک ایک تسبیح پڑھوا رہے ہیں. اب وجہ سمجھ آئی؟ ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں, ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں, اور ایک تسبیح کے بعد پھر ہم اس کے عمل پہ آئیں گے.